السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نوجوان دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے جس طریقے کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور اپنے لاڈلے نبی خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی اور ایک عملی نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ وہ زندگی ہم سب کے لیے، وہ راستہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس کا تعلق ماننے والے، ایمان والے، اسلام والے بندوں کے ساتھ ہے۔ ویسے جو نہ مانے اور پھر بھی اسی طریقے کو اپنائے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اسے بھی فائدہ دکھاتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا عنوان چل رہا تھا کہ زندگی میں اتباع کے لیے سنت پر عمل ضروری ہے۔ ہماری زندگی جتنا سنت پر آئے گی، اتنا ہم دنیا میں بھی باعزت بنیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کی نظر میں کامیاب بنیں گے۔ اور درمیان میں ایک عنوان سامنے آ گیا تھا کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہر حدیث سنت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو چیز سنت سے ثابت ہے اس کا حدیث ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے اس ایک مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی، جیسے سفید ہونا اور جانور ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر سفید کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہر جانور کا سفید ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔
بعض سفید جانور ہو سکتے ہیں اور بعض جانور سفید ہو سکتے ہیں. تو ایسے ہی ایک اس موٹی سی مثال کے ذریعے سے ہمیں اسے سمجھنا چاہیے، حدیث کا ذخیرہ بہت وسیع ہے. 10 لاکھ حدیثوں کا عدد و شمار کیا جاتا ہے. مان لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر جن احادیث کا ذکر فرمایا اس کے مکررات ریپیٹ ہونے والی حدیثوں کو ملا کر 7200 کے آس پاس. تو مان لیجئے 7500 حدیثیں بخاری شریف میں ہیں، اس میں بھی بار بار مکرر ہونے والی ریپیٹ ہونے والی حدیثوں کو نکال دیں تو 5000 ہو جائیں. کہاں 10 لاکھ کہاں 5000؟ تو کیا پورا دین اسی میں ختم ہو گیا؟ پوری شریعت اسی میں ختم ہو گئی؟ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے، ان سب محدثین نے کئی لاکھ حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جمع فرمائے. لیکن ان کتابوں میں بھی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو حدیث ہیں لیکن سنت نہیں ہے. بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو محض حدیث ہیں، فقط حدیث ہیں، سنت میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. میں نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اس وقت بیان کی تھیں. بعض حدیثیں وہ ہیں جو پہلے بیان کی گئیں، ایک حکم پہلے تھا لیکن بعد میں وہ بدل دیا گیا. جیسے آگ پر پکی ہوئی چیز کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. میں آپ کو ریکال کر رہا ہوں پچھلے خطبے کی طرف، آپ کو لے جا رہا ہوں تاکہ مضمون ذہن میں آئے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. علمی چیز ہے. میں اپنے استاد کی تقریر آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں جو سبق میں، درس میں، بخاری کے اور ترمذی کے درس میں. تو ایک مثال یہ دی گئی تھی اس وقت کہ آگ پر پکی ہوئی چیز، الوضوء مما مست النار، جن چیزوں کو آگ نے چھو لیا ہے، یعنی جو آگ پر پکی ہوئی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ روٹی کھاؤ تو وضو ٹوٹ گیا اس لیے کہ وہ آگ پر پکی ہوئی ہے. سالن کھاؤ چاول کے ساتھ، چاول کھاؤ، بریانی کھاؤ، ہمارے یہاں کی غذائیں کچھ اور کھاؤ، ہٹ کا مدعا کھاؤ، سب آگ پر پکی. تو آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. یہ صرف کیا ہے؟ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. یعنی اگر ہم وضو بنانے کے بعد چائے پی کر آئیں تو کیا پھر سے وضو کریں گے؟ ہمارا وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹے گا. تو یہی فرق ذہن میں رکھ کر چلنے کی ضرورت ہے. بعض احکام وہ ہیں جو پہلے بیان کیے گئے تھے لیکن کسی وجہ سے ان کو بدل دیا گیا. تو منسوخ جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ حدیث رہ جاتی ہیں، سنت نہیں رہتی. یعنی حدیث میں تو اس کی روایت بیان کریں گے، امام بخاری خود بیان کریں گے اپنی بخاری شریف میں، لیکن عمل اس کے اوپر نہیں ہوگا. ایک چیز تو یہ بتانی تھی کہ جو منسوخ ہو جائے وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، ذرا شرم و حیا سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے. تو حدیث بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں، اور عموماً شادی شدہ لوگ ہیں، مسائل سے واقف ہونا چاہیے. شروع زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ میاں بیوی آپس میں ملیں اور ہم بستر ہوں، لیکن
پوری طرح مطمئن نہ ہو، انزال نہ ہو، تو غسل نہیں ٹوٹتا تھا۔ میاں بیوی کے محض مل جانے کی وجہ سے، ہم بستر ہو جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ جب تک انزال اور احتلام نہ ہو اس وقت تک غسل نہیں ٹوٹتا تھا۔ شروع کا حکم ہے، بعد میں یہ حکم بدل دیا گیا۔ حدیث ہے وہ، الماء من الماء، الماء من الماء، یہ پہلا پانی، الماء کا مطلب ہے غسل۔ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ من الماء، پانی سے واجب ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کے ملنے کی وجہ سے جو انزال ہو اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حکم ہے ایک، یہ صرف حدیث ہے، اس کے اوپر سنت میں عمل نہیں۔ کیوں؟ شروع میں تھا یہ، بعد میں دوسری حدیث بیان کر دی گئی، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حدیثیں ہیں۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے پوری طرح مل جائیں تو محض مل جانے کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ خیر میں زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور دور دور تک جاتا بھی ہے، سننے والے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں جس کو اس مسئلے کی وضاحت چاہیے وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ پہلے ایک حدیث کا حکم تھا، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب وہ پہلی حدیثیں بھی بخاری اور مسلم میں آپ کو ملیں گی، لیکن عمل اس کے اوپر نہیں ہوگا، تو وہ حدیث رہ گئی اور یہ سنت رہ گئی۔ اسی طرح ایک مثال وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہو، جو کوئی کام ایسا ہو جو حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو، آپ کے بعد والوں کے لیے نہیں ہے، حضور کی نبوی شان ہے۔ اللہ نے کئی ایسی خصوصیات ذکر فرمائی، قرآن میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت ہے کہ حضور نے 4 سے زیادہ نکاح فرمائے، 4 سے زیادہ نکاح فرمائے۔ حضور کی 9 بیویاں تھیں، لیکن یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ حدیثوں میں اس کا ذکر ملے گا اور بڑی تفصیلی احادیث آپ کو ملیں گی۔ حضور کی ازواج مطہرات کون کون تھیں، کس سے کب نکاح ہوا، کن حالات میں نکاح ہوا، ساری تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر کوئی آدمی، کوئی مسلمان، اب کا موجودہ مسلمان اگر 5واں نکاح کرنا چاہے 4 کے ہوتے ہوئے، میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، 4 کے ہوتے ہوئے 5واں نکاح بھی بیک وقت 5 عورتوں سے نکاح کرنا چاہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ملے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں ہے، حدیث وہ حدیث ہے، یہ نبی کے ساتھ ایک مخصوص عمل ہے۔ ایک اور چیز درمیان ہے، حضور کی نیند ناقض وضو نہیں تھی، حضور کی نیند ناقض وضو نہیں تھی۔ نبی اگر سو بھی جائے تب بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، حدیثوں میں یہ بات آپ کو ملے گی، لیکن میرے اور آپ کی نیند وضو کو توڑ دیتی۔ باقاعدہ جو آدمی سو جائے، کسی چیز سے ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر سو جائے، ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا، لیکن نبی کی باقاعدہ نیند بھی وضو کو نہیں توڑتی۔ بہت سے ایسے جعلی ملا، جعلی پیر، بناوٹی پیر بابا آپ کو ایسے ملیں گے، ان کا وضو زندگی میں کبھی نہیں ٹوٹتا۔ نماز پڑھے تب نہ وضو کی ضرورت ہے ان کو، نماز پڑھے تب وضو کی ضرورت ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے تو وضو کی کیا ضرورت ہے ان کو۔ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ وضو میرا وضو ٹوٹتا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ انتہائی قسم کی بدبختی کی بات ہے۔
امت میں کسی کا بھی وضو نیند کی وجہ سے باقی نہیں رہ سکتا، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بعض خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کی ذات کے ساتھ، شان نبوت کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کا ذکر حدیثوں میں آپ کو ملے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر میں اور آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو وہ حدیث ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اس لیے اس کے درمیان میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری ایک مثال یہ بیان کی جاتی ہے، بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے، لوگوں کو مسائل سکھانے کے لیے بسا اوقات ایسی چیزیں حضور کے ذریعے سے صادر ہوئیں، کر کے دکھلایا گیا۔ جیسے اس کی ایک مثال تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، کسی ضرورت اور تقاضے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرا ڈالنے کی جگہ میں، کوڑی کی جگہ میں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ لیکن یہ حدیث ہے، بخاری میں آپ کو ملے گی، صحیح سند والی حدیث آپ کو ملے گی، لیکن یہ حضور کی زندگی کی سنت نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو سختی سے انکار کرتی تھی ان لوگوں کا، اور بہت سخت الفاظ کے ساتھ انکار کرتی تھیں کہ حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا، آپ کی زندگی کا معمول یہ نہیں تھا۔ زندگی کا معمول اصل میں جسے سنت کہتے ہیں وہ بیٹھ کر پیشاب کرنا تھا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بعض دفعہ مساجد کے اندر اس میں بعض لوگ بہت ہی زیادہ شدت اور اصرار کرتے ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، دونوں طرف سے بھی، ہماری بھی ان کی بھی، دونوں اصلاح ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو اپنی ایک نواسی کو، ام حبیبہ نام تھا یا کچھ اور، اپنی ایک چھوٹی سی بچی کو، نواسی کو حضور اپنے ساتھ کندھے پر بٹھا کر اٹھا کر مسجد تشریف لائے۔ تو آپ جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لا رہے ہیں تو بچی کو کندھے پر بٹھا کر لائے۔ اب نماز شروع ہوئی، حضور امامت فرما رہے ہیں، بچی کندھے پر ہے۔ جب رکوع میں جانے کا موقع آیا تو حضور نے بچی کو اتار کر وہاں بٹھا دیا، رکوع فرمایا، سجدہ فرمایا، رکعت مکمل فرمائی، پھر جب قیام کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو پھر بچی کو اٹھا کر یہاں بٹھا دیا، پھر نماز جاری۔ اب یہ کون سی نماز تھی مجھے تو نہیں معلوم، 2 رکعت والی نماز ہی لے لیں، فجر کی نماز نہیں، مغرب کی ہو سکتی ہے، 3 رکعت والی لے لیں، چلیے 4 والی لے لیں، کوئی بھی نماز۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اس طرح ساتھ میں اٹھائے ہوئے کندھے پر بٹھا کر حضور نے نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی، صحیح سند کے ساتھ ملے گی، اس کی سند پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ کیوں ایسے ہوا؟ محدثین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یہ تعلیم امت کے خاطر ایسا کیا گیا۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ابھی جیسے بات ہوئی، اس چھوٹی سی بچی کو سنبھالنے کے لیے 9 گھروں میں سے کسی کے گھر میں حضور دے سکتے تھے، اور ایسا نہیں کہ ایک گھر یہاں، ایک گھر وہاں، ایک گھر وہاں، ایک راجو نگر، ایک ادے گیری، ایک کلیان گیری، ایسا نہیں ہے، سب مسجد نبوی سے ملے جلے۔ آج بھی اس کا نقشہ موجود ہے، پرانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کی مسجد نبوی تھی، حضور کے ازواج مطہرات کے کس کس کا مکان نام کے ساتھ، کس کا مکان کس جگہ میں تھا، اور ریاض الجنہ سے سب سے قریب جو ملا ہوا مکان ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا،
اسی کے آس پاس ازواج مطہرات کے سارے گھر، چھوٹے 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 مکانات وہ بنے ہوئے تھے. کیا مشکل تھی؟ ان میں سے کسی کے حوالے کر دیتے یا کسی صحابی ہی کو ذمہ داری دے دیتے، لو بھائی تھوڑا سا بچی کو سنبھال لو، میں نماز پڑھا دیتا ہوں. یہ ایک ایسا عمل حضور سے صادر ہوا ہے جس میں تعلیم امت مقصود ہے. تعلیم امت مقصود ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا اتفاق ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں. مان لیجئے کہیں دوران سفر ہمیں جنگل میں، بیابان میں، میدان میں، کھلی جگہ میں اتر کر نماز پڑھنا پڑ رہا ہے. چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. خطرہ ہے کہ کوئی جانور حملہ نہ کر دے، خطرہ ہے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، جانی کچھ بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ایسے حادثات پیش آ سکتے ہیں. ایسے ناسمجھ چھوٹے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. بچے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. آگ کا حادثہ پیش آ جائے خدا نخواستہ، پانی کا حادثہ پیش آ جائے، کچھ بھی ہو جائے. ایک اور قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں ایک تفصیلی حدیث ہے، اس میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز، اس میں قرآن کی تلاوت بڑے جوش پرجوش انداز میں تلاوت ہو رہی تھی. آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے اتر رہے ہیں. اب وہ ایک نورانی مخلوق، چمکتی ہوئی ایک مخلوق، روشن مخلوق، اور کئی ایک فرشتوں کا جم گٹا ایک ساتھ نیچے اتر رہا ہے. قریب میں ان کا جانور بھی بندھا ہوا ہے، قریب میں ان کا بچہ بھی سویا ہوا ہے، اور یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. اور وہ اترتی ہوئی چیز کو دیکھ کر، سفید چیز کو، بسا اوقات میں محسوس کرتا ہوں چونکہ اوپر سے لے کر نیچے تک سفید سفید کپڑے میں رہتے ہیں، اور گاڑی بھی سفید ہے اتفاق سے، تو رات کے وقت میں اگر جائیں تو کتے الرٹ ہو جاتے ہیں، یوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال میں، پریشان ہو جاتے ہو کہ کوئی عجیب مخلوق آ رہی ہے. تو جانور بدکنے لگا، ان کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، بدکنے لگا، ادھر سے ادھر ہلنے لگا ہے. تو یہ صحابی فوراً آگے بڑھے اور بچے کو اٹھا لیا، اپنی تلاوت جاری رکھی. پھر وہ مخلوق تھوڑا سا دور فاصلے پر ہوئی، جانور بھی تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر اس کو نیچے رکھ دیا، پھر تلاوت جاری. 2-3 دفعہ ایسا ہوا. کیوں؟ جان کے خطرے کی وجہ سے، بچے کے جان کے خطرے کی وجہ سے، کہ کہیں یہ جانور زیادہ بدک کر، رسی توڑ کر، اور وہ بھاگ نہ جائے اور بچے کو روند نہ دے. تو ایسے خطرات پیش آ سکتے ہیں. ماؤں کے ساتھ ایسا اتفاق ہو سکتا ہے، کہیں اکیلے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، کسی اور موقع پر، چھوٹے بچے ہیں جن بچوں کو ماں کے سوا کوئی دوسرا سنبھال نہیں سکتا. وہ عجیب غیر محسوس ایک تعلق ہوتا ہے ماں اور بچوں کا. دوسروں کے پاس وہ بچے جلدی سنبھلتے نہیں، ماں اپنے ہاتھ میں لیتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کیسے محسوس ہوتا ہے کہ میری ماں ہے. تو ایسے اتفاقات ہو سکتے ہیں کہ جس میں ماں اور بچہ اکیلا ہوں، اور ماں کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہو، فرض تو چھوڑ نہیں جا سکتے، ادا کرنا چاہیے. تو ایسی مجبوری کے وقت میں وہ ماں کیا کرے، ایسا باپ کیا کرے. تعلیم امت، اتفاقی مسئلہ ایسا پیش آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا راستہ بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا اسے اپنے ساتھ اٹھا کر رکھ کر نماز جاری رکھی جائے. پھر جب سجدہ رکوع میں جہاں گرنے کا اندیشہ ہو تو پھر بچے کو بٹھا دیا جائے، سجدہ رکوع پورا کر کے نماز مکمل کر لے. یہ محض حدیث ہے. اس حدیث کی بنیاد پر ہماری بعض مساجد میں بہت زیادتی ہوتی ہے. بلا وجہ لوگ اپنے بالکل معصوم اور چھوٹے 1 سال 1.5 سال کے بچوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، وہ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی آپ گھر ہی سے تو آ رہے ہیں، گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو 1.5-2 سال کے بچے کو سنبھال سکے. تو لا کر چھوڑ دیا، وہ ہاتھ میں وہ چین بنی ہوئی.
وہ بیلٹ بنی ہوئی ہے، وہ بچے کو 2 میٹر کی گنجائش ہے، وہ یہاں سے وہاں کھیل رہا ہے، ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، یہ بیلٹ ان کے ہاتھ میں بنی ہوئی ہے، وہ بار بار کھینچ رہے ادھر کر رہے، وہ بار بار کھینچ رہے ادھر کر رہے۔ تماشے کی ضرورت نہیں۔ حوالہ کیا؟ آپ ان سے بات کرو، بخاری میں ہے، حدیث میں ہے، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں، ہم نے حدیث سے انکار نہیں کیا، حدیث میں ہے، لیکن کتنی مرتبہ ہے، کب ہے، کیوں ہے، اس کا مقصد کیا تھا، وہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسی طرح حضرت حسن اور حسین اتنے لاڈلے نواز، ان کو بار بار حضور اسی طرح لے کر آتے تھے مسجد میں، کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نہیں بتا سکے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم امت کبھی اگر اس طرح کا اتفاقی مسئلہ پیش آ جائے، آدمی مجبور ہو جائے، ایسے ہی احادیث کے ذریعے سے ایک اصول نکلتا ہے، الامر اذا ضاق اتسع۔ مسائل جب مسائل میں آدمی الجھن میں جب آدمی گر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، تو مسائل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیا کریں بھئی، آدمی کے پاس ناف سے لے کر گھٹنے تک کے علاوہ کپڑا نہیں ہے، نماز کیا کرنا، نماز کو کیسا پڑھ لو، فرض سطر تو آپ کا چھپ گیا۔ کسی آدمی کے پاس اس سے بھی کم کپڑا ہے، چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں مل رہی ہے، اس سے بھی کم کپڑا ہے، ناف کو چھپاؤ تو گھٹنا کھلے گا، گھٹنے کو چھپاؤ تو ناف کا حصہ کھل جائے گا۔ اب یہ آدھی ران تک کے کپڑے میں ہم کیا کریں، سوائے اس ایک چھوٹے سے تولیے کے، ٹاول کے، اور کوئی کپڑا ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کریں؟ پڑھ لو۔ فرض کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ان مسائل کی گنجائش دی جاتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو، وضو کے لیے پانی کی کوئی شکل نہیں ہے، تیمم کر لو، پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تیمم کر لو۔ پانی نظر آ رہا ہے، اس پر قدرت نہیں ہے، آپ فلائٹ میں بیٹھ کر پانی دیکھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کر پانی دیکھ رہے ہیں، قدرت کہاں ہے اس پر، لوٹا بھرنے کی گنجائش ہے آپ کو۔ تو الامر اذا ضاق اتسع، معاملہ جب ایک دم گنجلک ہو جاتا ہے، آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو مسائل میں گنجائش بھی پیدا ہو جاتی ہے، چلو بھی ایسے نہیں ایسے کر لو، یہ نہیں یہ کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے اس مسئلے کا ذکر فرمایا۔ کبھی اتفاق اس طرح کے مسائل زندگی میں پیش آئے، واقعتاً وہ معاملہ بالکل صحیح ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اس کی حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ حدیث بھی بالکل صحیح السند ہوتی ہے، بخاری اور مسلم کی، لیکن وہ صرف حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پکڑ پکڑ کر بچوں کو مسجد پہ لے کر آئیں اور ان کو چھوڑ دیں، امام صاحب کے پاس جا کر وہ بچہ کھیل کود کر رہا ہے مسجد میں، 2 دن پہلے کی بات، 2 بچے آپس میں پہلی صف میں ایسا کھیل رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، پہلی صف میں امام صاحب کے بازو، یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ اسے حدیث کا حوالہ دے کر اس طرح کی چیزیں کرنا، اس طرح کی بچے نہیں آئے تو اور کون آنا، انوچنا بعد میں چل کو نمازی بننا، سو بچے ہم کو نہیں جمائے تو کیسا، کون سے بچے، بچوں میں کون سے بچے، وہ تو شعور بڑوں کو ہونا چاہیے، بڑوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس عمر کے بچے کو یہاں لایا جا سکتا ہے، کس عمر کے بچے کو یہاں لایا جا سکتا ہے۔ میں تو کئی مرتبہ اس کی مثال دے چکا ہوں، بات کو تھوڑا سا میں سمیٹ لوں، جمعہ کے فوراً بعد ایک جنازے میں شرکت کرنا ہے، جلدی نکلنا ہے انشاءاللہ، تو میں تو کئی مرتبہ مثال آپ کو، ایک اچھی بڑی پراپرٹی کی ڈیلنگ کے لیے میٹنگ کو جانا ہے، کس عمر کے بچے کو ساتھ لے جائیں گے آپ؟ 2.5 سال کا شریر بچہ، ذرہ خود بھی نہیں بیٹھنا انہیں، ابا پاپا ڈیڈی کیا تیوے کرتے رہنا ہوں، ایسے بچے کو ڈیلنگ میں لے جاؤ۔ کل کر کو دیکھو، میں اس کی حدیث بتاتا ہوں آپ کو، ایک بہت بڑے عہدیدار کے میٹنگ میں بلایا جا رہا ہے، چیف منسٹر کسی لیے آپ کو بلا رہے ہیں،
پورے صوبے کا، پوری ریاست کا کچھ مائنارٹی کا مسئلہ ہے بہت بڑا، مسلمانوں کا ایک فیصلہ لینا ہے، حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، میمورینڈم پیش کرنے کے لیے ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، 2.5 سال کے بچے کو اٹھا لے کو جانا سبا جاتی نہیں، کیوں نہیں جاتی؟ شعور ہے، بڑوں کو سمجھ ہے، اس کی احساس ہے کہ کہاں لے جانا چاہیے، کہاں نہیں لے جانا چاہیے۔ ہم مسجد سے نہیں روک رہے ہیں، ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے مسجد کے ماحول میں پلے بڑھے، لیکن اس کے حدود ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں۔ مکتب میں بچوں کو لاؤ، نہیں وہ مسجد میں کیسے کی بچے آتے ہیں، بچہ بگڑ جاتا ہے، تب نہیں لاتے۔ مسجد کو انگلی پکڑ لے گا، انوج بعد میں چل کو نماز پڑھنے والے بننا سو، مسجد کے مصلی بننا سو، عجیب۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیث میں ثابت ہے کہ حضور نے اپنی ایک نواسی کو کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھی، بلکہ پڑھائی، امامت فرمائی حضور نے، تو کیا کل میں بھی جمعہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لے کر آؤں اور پھر اس طرح کی نماز پڑھاؤں تو آپ کو پسند آئے گا؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ حدیث ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے خاطر اسے کر کے دکھایا ہے۔ کبھی ایسی مجبوری پیش آ جائے تو پھر اسلام میں اس کی گنجائش کیا ہے؟ بھائی اسی حال میں نماز پڑھ لے وہ عورت، وہ ماں جس کا اتنا چھوٹا بچہ جو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، جس کا چھوٹا سا بچہ وہ مرد کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ حرم شریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں بات 2 منٹ میں، حرمین شریفین میں اس طرح کے اتفاقات بہت ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ، یہ 3 آدمی مل کر عمرے کو گئے۔ 2 سال کے بچے پر نہ عمرہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ کچھ، لیکن میاں بیوی چھوٹے سے بچے کو کہاں چھوڑ کر جائیں؟ عمرے کے سفر پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد عورت کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی نماز بند ہو گئی، تو اب وہ مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اس کی ماہواری کے دن شروع ہو گئے تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتی۔ چھوٹے سے بچے کو اس کے حوالے کرے۔ اگر یہ اتفاق بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا، بچہ ماں کے پاس بھی جانے کے لیے تیار نہیں اور ماں وہاں تک آ نہیں سکتی، یہ کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی اپنی کار میں اپنے بچے کو لے کر آیا ہے، کار میں اکیلا 15-20 منٹ تک اس بچے کو چھوڑ کر کیسے نماز پڑھے؟ علماء نے تو مسائل میں نماز کی یکسوئی کے لیے یہاں تک باریک باریک مسائل لکھے ہیں۔ نیا بالکل وہ کون سے وہ برانڈ آتے ہیں وڈ لینڈ آئی ڈی کے فٹ ویئر والوں سے پوچھے تو معلوم ہوتا ہے سب سے قیمتی برانڈ کون سا ہے۔ وڈ لینڈ کے 2000 2500 5000 اس طرح کی قیمت کے نئے جوتے پہن کر آپ مسجد میں نماز کو آئے اور بے خیالی میں وہ جوتے باہر کھلے چھوڑ کر نماز میں آ گئے۔ تحریمہ باندھنے کے دوسرے ہی لمحے آپ کو یاد آ رہا ہے، ارے رے رے 4000 کے جوتے باہر ہیں، کیا ہوتا ہے کہ نہ نماز پڑھ کو گئے تک جوتے رہتی کہ نہیں کی، فوراً نماز توڑو، فوراً نماز توڑو، جاؤ اپنے وہ جوتے قیمتی جوتے اٹھا کر حفاظت کی جگہ اندر اس کی جگہ پر رکھ کر آؤ، پھر اطمینان کے ساتھ 100 کی نماز پڑھو۔ چھوٹے بچے کو چھوڑ کر کوئی آدمی کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ خلل والی نماز پسند نہیں ہے۔ پورے خیالات سے بالکل پاک ہو کر تحریمہ یوں اللہ اکبر سارے خیالات کو پیچھے ڈال کر نماز میں کھڑ رہے ہیں۔ آدمی کو جو چیز خلل کرے گی، عورت گھر میں عورت نماز کے لیے تحریمہ باندھ چکی اور اب یاد آ رہا ہے کہ بھئی چولہے پر سالن ہے، چولہے پر روٹی ہے، چولہے پر دودھ رکھا ہوا ہے، ابلے گا جلے گا ضائع ہوگا، پتہ نہیں اس سے اور کوئی حادثہ پیش آ جائے، توڑ دے نماز۔ موبائل فون والے اس مسئلے کو سیکھیں، کل ہی کی بات غالباً نماز میں میرے بازو ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، مسلسل اس کی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، جیسے ہی گھنٹی بجتی دباتا ہے، پھر 2 سیکنڈ میں پھر گھنٹی بج رہی ہے، پھر دباتا ہے، پھر
کم از کم 7 سے 8 دفعہ اس نے ایسا کیا. اب نماز میں مجھے بھی بے چینی ہو رہی ہے، کیا کروں؟ 1 رکعت ہو چکی ہے، جماعت کی نماز ہے. سلام پھیرنے تک صبر کر لیا، سلام ہوا، دعا ہوئی، اس کے بعد میں نے اس کی ران پر ہاتھ رکھا، یوں کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا. گھنٹی جب بجے رکعت توڑ دو، آپ نماز توڑ کر اس کا سوئچ کیسے آف کرنا ہے اسے سائلنٹ کرو، پھر نماز میں شامل ہو جاؤ. رکعت مل گئی، پوری نماز امام کے ساتھ مل گئی، ٹھیک. 1 رکعت کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے آپ کی وہ پہلی رکعت چلی گئی، کوئی بات نہیں، موبائل فون بند کر کے 1 سوئی کے ساتھ نماز پڑھو. 1 رکعت جو چھوٹ گئی بیچ صف میں کھڑے ہو کر اسے پوری کر لو، کیا فرق پڑا؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ غلط کیا ہوا اس میں؟ بھئی میرے موبائل فون کا مجھے الحمدللہ اچھی طرح اندازہ ہے میرا اس کا بٹن کہاں آتا ہے، میں فون جیب میں کیسے رکھتا ہوں. خدا نہ خواستہ بھولے سے گھنٹی بج بھی گئی، میں آہستہ سے کیا کہتے ہیں اسے، عمل یسیر، عمل کثیر نہیں، عمل یسیر، معمولی حرکت کے ذریعے سے میں اس کا گلا دبا دے سکتا ہوں، پھر نہیں بجے گا. کر لیں تو کر لیں، نہیں تو پھر نماز توڑ دیں. نماز پڑھنے کے طریقے کو سمجھیں، موبائل فون کے استعمال کرنے کے طریقے کو سیکھیں. گھنٹی بج رہی، اس طرح میں نے اسے مسئلہ سمجھایا. اس طرح 7-8 مرتبہ کی حرکت کو اکٹھا کر دیں تو ایک ایسی بڑی حرکت بن جائے گی جس سے نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے. اور آپ نماز کے چکر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہی چلی گئی آپ کی، آپ کو معلوم بھی نہیں. کون دے حضرت صبا سے کرو، اب سچ کرو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مسائل بعض مرتبہ ایسے اتفاقات آدمی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کرے. ایسی حالت میں یہ حدیثیں کام کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے خاطر اس مسئلے کو بتلایا، ورنہ تو پھر یہ مسئلہ ہر وقت کرنے کا نہیں ہے. شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے بڑوں کو، کس عمر کے بچوں کو مسجد میں کیسے لایا جا سکتا ہے، لائیں تو ان کے ساتھ ہم کیسے. اور ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. چھوٹے بچے کو آپ لائیں جس کے اندر کسی قدر شعور ہے، آپ کے ایک اشارے سے وہ آپ کے بازو خاموش کر سکتا ہے، آپ کے ایک اشارے کو وہ سمجھ سکتا ہے. ایسے بچوں کو اگر مسجد میں کبھی لا بھی لیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے 7 سال سے پہلے بچے کو مسجد میں لانا مناسب بھی نہیں ہے. 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان بچوں کو استنجے کا شعور نہیں ہوتا، ان بچوں کو نماز کے احکام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. کھیلتے کودتے ادھر سے بھی بھاگ رہے ہیں ادھر سے بھی بھاگ رہے ہیں، سب بڑوں کی نماز میں خلل ہو رہا ہے. حتیٰ کہ امام صاحب کے پاس چلے گئے، ویڈیو ڈالتے ہیں اس کے، دیکھو امام صاحب کے پاس ایک بچہ چلے گا، امام صاحب کیا بھی کرے نہیں، انہوں پوری نماز پڑھ کو بچے کے سر پر ایسا ہاتھ پھیرے. بالکل صحیح، امام صاحب ہاتھ پھیر دینے کی وجہ سے کیا وہ حدیث بن گئی؟ مسئلے کو سمجھیں، دونوں طرف کی شدت نہیں ہونا چاہیے. سلام پھیرتے ہی فوراً چیخنا ہے کس کا بھی بچہ ہو، نہیں. آپ مسجد کے ادب کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کا طریقہ الگ ہے. دونوں طرف سے اس معاملے کے اندر شعور، مسئلے کا احساس ہونا چاہیے. ایسے بچے کو اگر کسی مجبوری سے لا بھی لیں، آپ دکان پر کسی کام سے آئے تھے بچے کے کپڑے لینے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، اس بچے کو آپ مسجد کے کنارے، صف کے کنارے میں کھڑے ہو جائیں. نہیں وہ سب انہوں وہاں کھڑی سو میں یہاں کھڑے آتا ہوں، نماز کیسا ہوتی ہے؟ مسئلے معلوم نہیں ہے. آپ کا وہاں کھڑنا آپ کے جماعت میں شامل ہونے کے برابر ہے. دوسروں کی نماز کو بچانے کے لیے آپ اپنے بے شعور چھوٹے سے بچے کو لے کر دیوار کے کونے میں کھڑے ہو جائیں، آپ کی جماعت میں انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا. مسئلے کو سمجھیں. بیچ صف میں کھڑیں گے، بیچ صف میں اس چھوٹے بچے کو لے کر کھڑیں گے، کوئی اگر کھینچ کر اسے ہٹا دے نماز میں، ایسا غصہ آتا ہے ان کو، اللہ اکبر، ایسا غصہ آتا ہے ان کی گردن پر دینا. مسئلے کو سمجھو. آپ ایسے بچے کو لے کر کونے میں کھڑے ہو، کنارے میں کھڑے ہو،
آپ کا بچہ دیوار کے پاس رہے گا، آپ بچے کے بازو رہیں گے، صف بنتے 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 آپ تک صف مل گئی، بہت ٹھیک، نہیں ملی تب بھی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ سب کی نماز کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ان مسائل کا شعور رکھتے ہوئے بچے کو لا سکتے ہو تو لائیں، ورنہ بچے بچوں کی جگہ رہیں، بڑے مسجد میں آئیں۔ اللہ ہم سب کو ان مسائل کے سمجھنے کی توفیق دے۔ میرا عنوان کا خلاصہ تھا حدیث الگ ہوتی ہے اور سنت الگ ہوتی ہے۔ ایک غلط فہمی دور کر لینا چاہیے، ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ میں جتنی حدیثوں کو الگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ میں اس حدیث کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس حدیث کو لپیٹ کر ٹرنک میں، سوٹ کیس میں، لاکر میں رکھ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حدیث اپنی جگہ ہے، لیکن عمل کے لیے سنت اصل ہوتی ہے۔ سنت کیا چیز ہے اس کو معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث و سنت میں ہم فرق رکھیں، جہاں ایسی ضرورت اور مجبوری کی پیش آ جائے وہاں یہ حدیثیں انشاءاللہ ہمارے لیے کام کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے، سنت کی خلاف ورزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔